اور یہ کعبہ ہے، اس کو کعبہ مانا، کس کے ساتھ؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ اقدس۔ میں آپ کو رسالت کی اہمیت توحید میں بتا رہا ہوں، عقیدہ توحید میں۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس بیت المقدس کی طرف تھا امر الہی سے، تو وہی کعبہ تھا۔ کیا تھا؟ وہی کعبہ تھا۔ کوئی آیت نہیں اتری تھی قرآن مجید میں کہ بیت المقدس کو قبلہ بنا لو۔ یہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، ایک خفیہ کمیونیکیشن تھی، آیت نہیں آئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ قبلہ بن گیا، کعبہ بن گیا۔ بعض اسباب کی وجہ سے آپ کا ارادہ بدل گیا، خواہش بدل گئی، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں اور کعبہ بدلنا چاہتے ہیں، اسباب اور ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، تو بدلنا چاہتے ہیں کعبہ، اور اللہ کے امر کا انتظار ہے، اور اس انتظار میں اور اس شدت آرزو میں چہرہ بار بار پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اوپر سے آواز آ رہی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ کا چہرہ انور، رخ انور بار بار پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہمارا پہلے نعرہ توحید، نعرہ تکبیر، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، رب کائنات نے میرے محبوب بلا کوئی منہ ادھر کو کر لے یا ادھر کو کر لے، میری الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف، میری ربوبیت اور الوہیت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، لوگ مشرق کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو دھیان تو میری طرف ہی کرتے ہیں نا، مغرب کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں تو دھیان تو میں تو محتاج نہیں ہوں نہ قبلوں کا، نہ کعبوں کا، نہ جہتوں کا، نہ سمتوں کا، نہ مشرق کا، نہ مغرب کا، میں تو کسی سمت کا محتاج نہیں ہوں۔ محبوب میں نے تو کعبے بنائے تیری رضا کے لیے، تیرا رخ ادھر تھا تو ادھر راضی تھا، اس میں حکمت تھی کہ دل جوئی ہو جائے یہاں کے لوگوں کی، تو ہم نے بیت المقدس کو کعبہ بنا دیا۔ اب تیرا دل وہاں سے ہٹ گیا، تو نے چاہا کہ مکہ کے کعبے کو قبلہ کو بنا لیا جائے۔ محبوب اگر تو اس پر راضی ہے اسی کو کعبہ بنا لیتے۔ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ لکھا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب نقطہ جو میں آگے سمجھانے والا ہوں وہ یہ، اب یہ ساری کمیونیکیشن وحی کی شکل میں ہو رہی ہے، اور حالت نماز میں کھڑے ہیں۔ مسجد قبلتین کو تو سنا ہے نا آپ نے، میں جو آیت پڑھی تھی ادھر نہیں آیا ابھی، یعنی موضوع کی طرف نہیں آیا، وہ جو ابتدائی نقطہ بتایا کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے، اب ہم اسی گلی میں پھنس گئے اسی گلی کے چکروں میں پھنس گئے جا کر ہیں۔ تو یہ کمیونیکیشن تھی، یہ خفیہ حالت نماز ہے۔ 2 رکعتیں ہو چکی، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 باقی ہیں مسجد قبلتین میں۔ صحابہ کرام کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں مالک اور محبوب کی، کیا راز و نیاز چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کسی کو کچھ خبر نہیں، وہ تو پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر مرد نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ ادھر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ درمیان میں حالت نماز میں امر آ گیا، اب نماز سے سنیے فارغ ہوتے تو تب بتانا تھا نا صحابہ کرام کو، حضرت یہ اگلا نقطہ، نماز سے فارغ ہوتے ختم کر کے تو تب بتانا تھا نا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ آج سے قبلہ بدل گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تو ابھی تو نماز سے فارغ نہیں ہوئے، یہ تو سارا قصہ نماز کے اندر کا ہے، نماز کے اندر کا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حالت نماز میں جب امر آ گیا تو آپ نے چہرہ بدل لیا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، مثلا اس طرف تھا بیت المقدس، بالکل 180 ڈگری ڈیفرنس تھا، مشرق و مغرب۔ ادھر نماز شروع کی تھی، 2 رکعتیں پڑھی تھی، منہ ادھر تھا، آگے صحابہ کھڑے تھے، پچھلی صفوں پر ادھر
عورتیں کھڑی تھی. اس پورے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو رسالت کا عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رسالت کیا ہے. ادھر منہ تھا, پھر پچھلی صفوں پر صحابہ کرام کھڑے ہیں مرد, اور ان سے پیچھے خواتین کھڑی ہیں. اندر ہی اندر باتیں ہو گئیں, راز و نیاز ہو گئے. امر آ گیا کہ بدل لے محبوب, جس پر آپ راضی ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے. تو آقا علیہ السلام نے امر الہی پا کر چہرہ انور بدل لیا. اب میں آپ کو پورا پروسیس سمجھاتا ہوں. آپ دیکھ لینا, مثلا ادھر امام کھڑا ہے منہ کر کے, اور صحابہ کرام کھڑے ہیں, ان کا منہ بھی ادھر ہے. پیچھے عورتیں کھڑی ہیں, ان کا منہ بھی ادھر ہے. اب وہاں سے چہرہ بدل لیا, اور کعبۃ اللہ ادھر تھا مکہ کا اس طرف. تو جب چہرہ بدلا تو تھوڑا سچویشن پہ غور کریں. یہ باتیں مفسرین نہیں لکھتے, یہ تفسیروں میں اس ڈیٹیل کو, یہ تو بڑی کامن سینس کی بات ہے, سمجھ آنے والی ہے. جب چہرہ بدلا, چہرہ انور, تو پہلی سچویشن کیا ہوئی؟ امام کا چہرہ ادھر اور مقتدیوں کا چہرہ ادھر آمنے سامنے ہو گئے. اب اس طرح تو نماز نہیں ہو سکتی. تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ صفیں چیرتے ہوئے ادھر آ گئے, چیرتے ہوئے ادھر آ گئے. اور جب ادھر آئے تو جب اس طرف آ کے منہ کیا تو ادھر عورتیں تھیں. اینڈ پر سارے صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, انتظار نہیں کیا کہ یہ ماجرا کیا ہوا ہے, کیونکہ ابھی وہی تو سنی نہیں انہوں نے. وہ نماز سے فارغ ہوتے, ان سے خطاب کرتے, بتاتے بھائی آج یہ حکم آ گیا ہے, قبلہ بدل گیا, تو تب خبر ہوتی نا. یہ تو سارا نماز کے اندر ہوئے جا رہا ہے, سارا کچھ اندر ہو رہا ہے. تو اس طرف آ گئے, اس طرف چہرہ اقدس کر لیا. تو پیچھے عورتیں کھڑی تھیں, لا محالہ عورتوں نے بھی چہرہ بدلا, رخ بدلا. جب رخ بدلا تو یہ ممکن تو نہیں تھا کہ پہلی صفحے پر عورتیں آ جائیں اور مرد پیچھے ہو جائیں. نہ صرف رخ بدلا, وہ ساری کی ساری صفیں عورتوں کی چل کر مردوں کو چیر کے ادھر چلی گئی, منہ ادھر کر لیا. اور صحابہ کرام جو ادھر کھڑے تھے وہ چیرتے ہوئے ادھر آ گئے. نہ صرف منہ پلٹے, صفیں بھی چیرتی گئیں, اور آگے والے پیچھے, پیچھے والے آگے, یہ سارا انقلاب بپا ہو گیا. اور پھر نئے سرے سے صف بندی ہوئی, اور آقا علیہ السلام کے پیچھے ادھر منہ کر کے صحابہ کھڑے ہو گئے, پیچھے خواتین صحابیات کھڑی ہو گئی, اور نماز ٹوٹی نہیں, جاری رہی. حضور کے معاملے میں لگے رہے. رخ بدل گئے, صفیں چر گئی, ادھر آ کے کھڑے ہو گئے, عورتیں ہٹ کر ادھر چلی گئیں, مرد ادھر آ گئے, رخ بدل گئے, اور نماز جاری رہی. 2 رکعتیں بعد میں اسی طرح مکمل ہوئی. اور نماز کے بعد جا کر بتایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اوپر سے حکم آ گیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. اور یہ اب صحابہ کرام کا عقیدہ رسالت دیکھیے, ایمان دیکھیے. ایک لمحہ تھا, ایک لمحہ امتحان تھا, صحابہ کرام کے ایمان کا امتحان, ان کی معرفت کا امتحان, مقام رسالت کو سمجھنے کا امتحان, کہ ان کا عقیدہ رسالت کیا تھا, وہ مقام رسالت کو کیا سمجھتے تھے, ان کے فہم میں کیا تھا کہ توحید و رسالت کا تعلق کیا ہے. وہ رب سے ڈائریکٹ تعلق جوڑتے تھے یا بواسطہ مصطفیٰ جوڑتے تھے. وہ اپنے فہم سے توحید تک پہنچتے تھے یا بذریعہ رسالت پہنچتے تھے, یہ بات سمجھنے کی ہے. اس سچویشن کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے 2 پارے کے شروع میں, اور فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. یہ قرآن نے کہا میرے محبوب, یہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جس قبلے پر آپ کو ہم نے پھیر دیا, ہم نے امتحان لیا. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم, جس پر آپ تھے ہم نے یہ سارا امر اس لیے کیا لنعلم کہ ہم پرکھ سکیں, ہم ٹیسٹ لے سکیں, ہم جانچ سکیں, جانچیں, پرکھیں. کیا پرکھیں باری تعالیٰ؟ یہ پرکھیں من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه, کہ جب یہ سچویشن ہو گئی تو ایک لمحہ ایسا تھا, بھائی ابھی تو انہیں خبر نہیں پہنچی تھی نا کہ کعبہ یہ بن گیا ہے,
حالت نماز میں جب داخل ہوئے تھے تو کعبہ کون سا تھا؟ کعبہ بیت المقدس کو آپ قبلہ اول کہتے ہیں بھئی، اس نماز کے اندر جب داخل ہوئے تھے تو وہی قبلہ اولی کی قبلہ تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی لنعلم، کہ تاکہ ہم پرکھیں اور امتحان لیں، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ اب ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ رسول کا چہرہ ادھر تھا اور وہ جو قبلہ تھا کعبہ جس پر 18 مہینوں سے تھے وہ کعبہ ادھر تھا اور رسول کا چہرہ ادھر ہو گیا۔ اب رسول کا چہرہ ادھر اور کعبہ ادھر، رب نے کہا کہ اب اس لمحے وہ ایک عجیب کشمکش میں تھے اور میں امتحان لینا چاہتا تھا کہ کون کعبے کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ کی طرف۔ یہ جو قرآن کے لفظ ہیں لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کے پیچھے جاتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا اس بات کی کہ کون سا قبلہ ہے اور ہمارا تعلق ہی قبلہ سے کیا ہے، ہم قبلے سے جڑے رہیں یا دامن مصطفیٰ سے جڑے رہیں، اس کا امتحان تھا۔ لہذا یہ بات بعد میں ہوگی کہ کیوں مڑے، حضور نے رخ انور کیوں پھیرا، کیا امر آیا، کیا وحی آئی، یہ بعد میں پوچھتے رہیں گے۔ اس وقت لمحہ یہ تھا کہ چہرہ مصطفیٰ ادھر ہے اور کعبہ جس پر قائم تھے پہلے 18 ماہ سے وہ ادھر ہے۔ رب نے کہا کہ میں یہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ میرا گھر ادھر ہے، میرا گھر ادھر ہے اور مصطفیٰ کا در اب ادھر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم رخ مصطفیٰ کی طرف جاتے ہو یا میرے گھر کی طرف جاتے ہو۔ تو جنہوں نے کعبے کو چھوڑ دیا، وہ جو پہلا قبلہ اول تھا اس کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ سے تمسک اختیار کر لیا، فرمایا وہی مومن ہو گئے، وہی مومن ہو گئے۔ کیا سمجھداری، یہ صحابہ کرام کی کتنی معرفت تھی۔ قرآن کا یہ فیصلہ کرنا بہت بھاری امر تھا، مگر ان کے لیے بھاری نہ تھا جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، وہ صحابہ کرام جن کو ہدایت دے دی تھی۔ اور یہاں ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جن کو مقام رسول کی معرفت دے دی تھی، مقام رسول کی معرفت دے دی تھی، جن کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہمارا اپنا تعلق کعبے سے کیا ہے، ہم کب سے کعبے کو جاننے والے بنے ہیں۔ ہم تو اصلاً وہی تھے جنہوں نے 360 بت جما رکھے تھے کعبے کے صحن میں، ہم تو وہ تھے جن میں سے اکثر خدا جانے کیا کیا کرتے تھے۔ ہم کعبے والے کب سے بنے؟ ہمارا کعبہ تو یہ تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ کعبہ ہے، وہ القدس کعبہ بن گیا اور بتائے بغیر چہرہ پھیر لیا۔ ہم نے کہا بعد میں سنتے رہیں گے کیا ہوا، وہی کعبہ بن گیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے۔ تو مقام رسالت یہ ہے کہ مقام کے رسالت کے ذریعے تعین ہوتا ہے عقیدہ توحید کا، قرآن کی معرفت کا، آخرت کا، ایمان کے ہر گوشے کا تعین رسالت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر بندے کا عقیدہ رسالت پر کمزور ہو گیا تو دنیا کا کوئی امر اس کو بچا نہیں سکتا، اس کا ایمان خارت جائے گا۔ کیونکہ اسی آیت میں آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّ إِيمَانَكُمْ، اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، اے صحابہ تم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ توقف کیے بغیر، جب دیکھا کہ حضور ادھر چلے گئے تم نے بھی چھوڑ دیا اس قبلہ کو اور رخ پھیر لیا، اور فرمایا اللہ نے تمہیں توفیق دی، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو تم اتنا بڑا کڑا ڈیسیژن ایک لمحے میں نہ کر سکتے، ورنہ کھڑے ہوتے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی کیا کریں، کوئی سوچتا بھی ادھر پھر جائیں، کوئی کہے ہمیں تو حکم دیا نہیں، پتہ نہیں ادھر کیوں گئے ہیں،
ابھی ہم اسی نماز کو ادھر ہی مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں پوچھ لیں گے، کوئی سوچتا کہ حضور تو ادھر چلے گئے، اب ہماری نماز کیسی؟ یعنی سوچنے ایک بہت بڑی کریٹیکل سچویشن تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ہدایت دی اور یہ جنوا دیا کہ تمہارا کیا تعلق سمتوں اور کعبوں سے، جدھر مصطفیٰ جاتا ہے تمہارا کام ادھر جانا ہے۔ اس عقیدہ رسالت کے ساتھ تمہاری ہر چیز کا تعین ہوتا چلا جائے گا، ہر چیز کا۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں